اب ہم اس سوال پر آتے ہیں کہ قرآن کتنی مرتبہ نازل ہوا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کل 3 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا نزول لوح محفوظ میں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ لوح کے لفظی معنی تو آتے ہیں تختی کے اور کاغذ کے، اور محفوظ کے معنی جو محفوظ ہو، سیکیورڈ ہو۔ اب اس کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، یہ امور غیبیہ میں سے ہیں، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو محفوظ کیا ہے اس کی کیا حکمت ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا نزول ہوا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ آسمان دنیا کا مطلب ہے دنیا سے سب سے قریبی آسمان، یعنی پہلا آسمان جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر قرآن کریم کا نزول ہوا دوسری مرتبہ۔ وہاں ایک جگہ ہے بیت المعمور کے نام سے، اس کو بیت العزت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کعبۃ اللہ کے عین اوپر واقع ہے۔ اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جس طرح کعبۃ اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، ایسے ہی بیت العزت اور بیت المعمور کا بھی طواف کیا جاتا ہے۔ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جس فرشتے کا نمبر آ جائے اس کے بعد قیامت تک دوبارہ کبھی اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ تو دوسری مرتبہ قرآن کریم کا نزول ہوا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، جو بیت المعمور مقام ہے وہاں پر نزول ہوا ہے۔ چنانچہ اس نزول کا تذکرہ قرآن کریم میں 3 مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں۔ پتہ چلا کہ ایک رات میں نازل ہوا ہے۔ اور تیسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر اور شب قدر میں قرآن کو نازل کیا۔ ان تینوں آیتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن ایک ساتھ نازل ہوا ہے ایک مبارک رات میں، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور وہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں واقع ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن ایک ہی مرتبہ نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ چنانچہ یہی بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی موقوفاً منقول ہے۔ اور قرآن کریم کا تیسرا اور آخری نزول ہوا ہے بیت المعمور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور یہ ایک ساتھ نازل نہیں ہوا بلکہ 23 سال کے لمبے عرصے میں مختلف اوقات میں چھوٹی بڑی آیتیں کبھی سورتیں نازل ہوتی رہی ہیں، جس کے ذریعے سے ساری دنیا میں نور ہدایت پھیلا اور ساری انسانیت کو رہبری ملی، جس کو خود قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ تو خلاصہ یہ کہ قرآن کریم کا 3 مرتبہ نزول ہوا ہے، ایک لوح محفوظ میں نزول، پھر اس کے بعد لوح محفوظ سے بیت المعمور میں ایک ساتھ نازل ہونا، اور تیسری مرتبہ بیت المعمور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہونا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ 3 مرتبہ کیوں نازل کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی تمام حکمتوں کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ البتہ بہت سی حکمتیں علماء نے لکھی ہیں، جس میں ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے ذریعے سے قرآن کریم کی عظمت شان کو بتلانا مقصود ہو کہ قرآن لوح محفوظ سے پہلے بیت المعمور میں آیا، اور پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آیا، تو عظمت شان کو بتلانا مقصود ہے۔ دوسری بات، اس کے ذریعے سے قرآن کریم کی حفاظت کو یقینی بتلانا مقصود ہے۔ اس کو ہم دنیا کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہم کمپیوٹر اور موبائل استعمال کرتے ہیں، ہماری ساری چیزیں ایک ڈاٹا میں محفوظ ہوتی ہے، اور وہ ڈاٹا یا تو اس کا بیک اپ ہمارے پاس ہوتا ہے، یا پھر جو ہے اس کو سرور میں محفوظ کیا جاتا ہے، یا پھر جو ہے اس کو آرکائیو کی شکل میں محفوظ دستاویز کی شکل میں کسی بڑے سرور میں رکھا جاتا ہے۔ اور جس ڈیٹا کے جتنے زیادہ بیک اپس ہوتے ہیں، جتنا اچھا سرور اور سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے، اتنا وہ چیز زیادہ بہتر سمجھی جاتی ہے۔ تو ہم اس کو ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کا سب سے بڑا ڈیٹا بیس لوح محفوظ ہے، پھر اس کے بعد
آسمان دنیا پر بیت المعمور میں بھی اس کو محفوظ کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اس کو محفوظ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور آج تک بلکہ قیامت تک امت اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتی چلی آئے گی۔ لہٰذا ان مختلف نزول کے ذریعے سے قرآن کریم کی حفاظت کو یقینی بتلانا مقصود ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کو دلی تسلی اور تقویت پہنچانا مقصود ہے کہ الگ الگ نزول کے ذریعے سے امت کو تقویت پہنچتی ہے، اور تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہونے کی وجہ سے قرآن کو یاد کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح امت مسلمہ کی علمی اور عملی تربیت آسان ہو جاتی ہے مختلف نزول کے ذریعے سے۔ اسی طرح بہت سے سوالات کے جوابات دیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آتا ہے یسألونک، کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ مشرکین آ کر سوال کرتے تھے، اہل کتاب آ کر سوال کرتے تھے، تو ہر ایک کے سوال پر جب قرآن اترتا تھا تو زیادہ تشفی بخش ہوتا تھا، اور لوگوں کے سمجھ میں بھی بات زیادہ اچھے سے آ جاتی تھی۔ اسی طرح قرآن الگ الگ سلسلوں میں جو نازل ہوا، اس کا ایک مقصد مسلمانوں سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح کر دی جائے، جیسے کہ حنین کے موقع پر بعض لوگوں نے کہا تھا کہ ہم تو آج تعداد میں بہت زیادہ ہیں، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح کے طور پر قرآن کی آیات نازل فرمائیں۔ اسی طرح منافقین کی دشمنی کو واضح کرنے کے لیے قرآن الگ الگ موقع پر اترا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ لوگ اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اسی طرح قرآن الگ الگ موقعوں پر جو نازل ہوا، اس کے ذریعے سے اس کا کلام اللہ ہونا پتہ چل جاتا ہے، اس لیے کہ مشرکین مکہ عربی زبان کے بڑے ماہر تھے، تو لہٰذا وہ قرآن کریم جب تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا تو عربی زبان کے اعتبار سے بھی وہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، اگر ہمارا کلام ہوتا، انسانوں کا کلام ہوتا، تو ہم اس جیسی آیت اور صورت ضرور بنا سکتے تھے۔ تو اسی وجہ سے ان تمام وجوہات سے قرآن کریم الگ الگ موقعوں پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اترنے کے لیے دو الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ ایک انزال کا لفظ استعمال فرمایا، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنزیل کا لفظ استعمال فرمایا کہ تنزیل من رب العالمین۔ دونوں کے معنی اترنے کے ہی ہیں یا اتارنے کے ہیں، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ انزال کے معنی آتے ہیں ایک ساتھ اور ایک بارگی اتار دینا، اور تنزیل کے معنی آتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن کریم کے لیے دونوں ہی الفاظ مناسب ہے، کہ قرآن ایک ساتھ بھی اترا ہے، اس وجہ سے اس کو انزال کے لفظ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، اور قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اترا ہے، اسی وجہ سے اس کو تنزیل بھی کہا جا سکتا ہے۔ یا بلبل الاغصان غرد مدى الازمان۔